آخرت میں رسول کی شفاعت کا وعدہ کرتا ہوں، حوض کوثر کی شفاعت کرتا ہوں، اور جنت میں تجھے جگہ میں دوں گا۔ ایک سلمان پڑھے نا مل کر آل محمد کی کسی مومن کو مسکرا دینا یا آل محمد کے غم میں رلا دینا، اس کا اجر و ثواب ہم اور آپ نہیں بتا سکتے، عزادار جانے یا شہزادی جانے۔ اچھا یہ تو ہو گئی معصومین کی باتیں۔ جو یہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ علماء کے پوسٹر ہیں، اور یہ ہر جگہ ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ یہی پہچان ہے، اس لیے کہ آج کا دور چلا ہوا ہے اخباریت کا، لہذا فتنہ فساد کا، لہذا یہ ہمارے یہاں چاہیے تاکہ جس طرح سے ہم علی کا ذکر کر کے مومن اور منافق میں پہچان کراتے ہیں، اسی طرح سے ان علماء کا پوسٹر لگا کے ہم بتاتے ہیں کہ حقیقی شیعہ کون ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی اللہ آیت محمد۔ اللہ العظمیٰ الخوئی نے اپنے گھر میں مجلس برپا کی، اور مجلس میں ایک شاعر کو، ایک خطیب کو بلایا اور کہا کہ وہ آل محمد کا قصیدہ پڑھے، آل محمد کی شان میں فضائل بیان کرے۔ لہذا جب وہ خطیب، وہ ذاکر آل محمد کی شان میں فضائل پڑھ چکا، قصیدے پڑھ چکا، لہذا آیت اللہ خوئی صاحب نے اس خطیب سے پوچھا اور کہا کہ بتا میں تجھے کیا عطا کروں، اس لیے کہ میں تیری فیس یا میں جو تو چاہتا ہے وہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے پاس مال دنیا نہیں ہے، میں تجھے مال دنیا نہیں دے سکتا، لیکن ہاں میں اتنا ضرور کر سکتا ہوں، میں نے کئی سالوں تک تمام کتابوں کو حفظ کیا ہے، درس حاصل کیا ہے علماء سے، خطبہ سے، لہذا میں نے 80-90 سال تک جو ہے علم دین حاصل کیا ہے۔ میں اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے کچھ دوں شاعری کے عوض میں، قصیدے کے عوض میں، تو میں تجھے اتنا دے سکتا ہوں، ایک شرط پر دے سکتا ہوں کہ میرے در سے خارج کا ثواب تو لے لے اور اپنی شاعری کا ثواب مجھے دے دے۔ سلوات پڑھے گا مل کر۔ لہذا یہ ہے آل محمد کی شان میں قصیدہ پڑھنے والے کا ثواب، کوئی نہیں دے سکتا اس کا اجر و ثواب، شہزادی جانے یا عزادار جانے۔ عزیزان محترم، پروردگار کا بھی ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے والدین کو تمہارے لیے رب بنایا، لہذا اپنے والدین کا احترام کرو، کبھی انہیں غصے کی نگاہ سے نہ دیکھو، کبھی انہیں شکایت کا موقع نہ دو، کبھی انہیں اف کہنے کا موقع نہ دو۔ اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے اگر تم نے اپنی عبادت پر غرور کیا تو ہم اسے علامات تکبر جانتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی عبادت پر غرور کیا تو ہم اسے علامات تکبر جانتے ہیں۔ اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ تکبر شاید کوئی بری چیز ہے، غرور شاید اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب یہی غرور آل محمد سے ٹکرایا تو غرور غرور نہ رہا۔ ہم نے آل محمد کے در پہ پہنچے، ہاتھوں کو جوڑ کر کہا مولا یہ غرور کیا ہے، یہ تکبر کیا ہے؟ تو آل محمد نے ہمیں بتایا تکبر یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، غرور یہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ ہم نے کہا پھر غرور ہے کیا؟ آل محمد نے ہمیں بتایا کہ کوئی شخص نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے، یہ ہے عبادت کا غرور۔ نماز پڑھے اور نماز پڑھنے کے بعد دعا نہ مانگے، یہ ہے عبادت کا غرور۔ جب جب ہمیں دنیا والوں نے گرایا،
आले मोहम्मद ने पढ़ के हमें कलेजे वाह 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 सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। जब गुलामी मायूब समझी जाने लगी, गुलामों को बुरा समझा जाने लगा, गुलामों का एहतराम नहीं किया जाने लगा, वाह 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 उस वक्त मौलाए कायनात के गुलाम हुए जनाबे फत्ता यानी जनाबे कंबर। वाह 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 मौला के गुलाम हुए, कहा मौला मुझे अपनी गुलामी में ले लीजिए, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूँ। अब आप कहेंगे कि मौलाना साहब क्या पढ़ रहे हैं कि मौला भी लोगों को गुलाम बनाते थे, अपना कई गुलाम बनाते थे। अज़ाले मोहतरम, मौला को जरूरत नहीं थी कि वो किसी को गुलाम बनाए, इसलिए कि मौला को जरूरत नहीं है, इसलिए कि जब जिब्रील जैसा फरिश्ता अली की गुलामी करने के लिए मौजूद है, मलकुल मौत जैसा फरिश्ता बगैर इजाजत के घर में दाखिल नहीं होता है। मौला को गुलामी की जरूरत नहीं है कि वो किसी को गुलाम बनाए। ये तो मौला का अखलाक था कि लोग अखलाक को पसंद करते थे और आने के बाद दर अली पे कहते थे या अली हमें अपना गुलाम बना जानते हैं। जनाबे कंबर आए, कहा या अली मुझे अपना गुलाम बना लीजिए, हमें अपनी गुलामी में ले लीजिए, हम आपका गुलाम बनना चाहते हैं। मौलाए कायनात ने जनाबे कंबर को अपनी गुलामी में लिया। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा कंबर, गुलामी मायूब है, तुम्हें नहीं मालूम है लोग गुलामों के साथ अच्छा सुलूक नहीं करते हैं, गुलामी मायूब है, लिहाजा तुम इस जमाने में अली के गुलाम क्यों बन रहे हो, ये गुलामी की फजीलत क्यों कबूल कर रहे हो। तो जनाबे कंबर ने कहा अरे ओ अक्ल के अंधे, जरा होश से काम ले, तारीख में पढ़, कंबर की जिंदगी में फजीलत है ही क्या, कंबर की पूरी जिंदगी में फजीलत तो इसी में है कि वो अली का गुलाम है। कंबर की फजीलत तो इसी में है कि वो अली का गुलाम है। वाह वाह वाह। अब आइए जनाबे बिलाल हबशी कौन है, सहाबी रसूल हैं। अज़ाने मोहतरम, ये हम पर अजीब इल्जाम है कि हम सहाबी का तज़किरा नहीं करते, हम सहाबी का एहतराम नहीं करते। अज़ीज़ाने मोहतरम, हम हर सहाबी का एहतराम करते हैं, हम हर सहाबी का तज़किरा भी करते हैं। वो और बात है कि जब आले मोहम्मद का जिक्र आता है और सहाबियत का जिक्र होता है तो हम सहाबी का भी जिक्र करते हैं, हम किसी सहाबी को छोड़ते नहीं हैं, इसलिए कि हम तो ऐसे सहाबी को मानते हैं कि जो दरे अहले बैत से अगर मंसूब हो गया, जिसने अपनी पेशानी को दरे अहले बैत पर झुका दिया, हम उस सहाबी का तज़किरा कभी नहीं छोड़ते हैं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी कौन है, क्या रसूल अल्लाह के सहाबी हैं, लेकिन आप इनकी तारीख पढ़कर देखिए, जब तक दरे अहले बैत पर नहीं आए थे, दरे अली पर नहीं आए थे, इनकी हैसियत क्या है, इनका वक़ार क्या है, आप तारीख पढ़िए। तारीख में क्या है, कहा जनाबे बिलाल हबशी हबश के रहने वाले हैं, हबशी गुलाम है, रंग स्याह है, बदबूदार पसीना है और एक खातून के गुलाम है। लिहाजा इनकी हैसियत ये है कि जब भी कोई बुलाता था ये फौरन उसकी आवाज पर दौड़ते हुए जाते थे। कोई कहता था बिलाल खाना लाओ, बिलाल खाना लेकर के जा रहे हैं, किसी की आवाज आती थी बिलाल पानी लाओ, बिलाल पानी लेकर के जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जनाबे बिलाल दरे आले मोहम्मद पर पहुंचे, अपनी पेशानी को दरे अली पर झुका दिया तो रसूल अल्लाह ने फरमाया बिलाल अभी तक तुम्हारी हैसियत ये थी कि लोग तुम्हें बुलाते थे और तुम दौड़ते हुए जाते थे, लेकिन अब तुम हमारे दर पर आ गए हो, तुमने विलायत अली को कबूल कर लिया है, लिहाजा हम तुम्हें विलायत अली कबूल करने का सबसे पहला तोहफा ये देते हैं कि जाओ मस्जिद में और कहो हैया बिलाल। अब तक तुम्हारा बेकार ये था, अब तक तुम्हारी हैसियत ये थी कि लोग तुम्हें बुलाते थे, तुम दौड़ते हुए जाते थे, ऐ बिलाल अब तुम बुलाओगे मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंदर सलवात। वाह वाह
واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ لاؤگے لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے. واہ 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 یہ ہے صحابی رسول. بھائی یہاں آئیے ہم بتائیں گے صحابی رسول کسے کہتے ہیں. اب یہ الزام اور لوگوں کا کہنا کہ جس نے بھی رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, جس نے بھی رسول اللہ کی زیارت کی, وہ صحابی رسول. یاد رکھیے زان محترم, اگر صرف زیارت کرنے سے رسول اللہ کو دیکھنے سے صحابی رسول بنتے ہیں تو پھر حضرت ابلیس کا کیا خیال ہے؟ اگر صرف آنکھوں سے دیکھنے سے صحابی بنتا ہے تو پھر حضرت ابلیس کا کیا خیال ہے؟ پھر جناب ایک سلوات پڑھیں مل کر محمد. بھائی ابو جہل کا کیا خیال ہے؟ ابو لہب کا کیا خیال ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اور پھر یہ ایسے ویسے نہیں ہے بلکہ ہر وقت رسول اللہ کے ساتھ میں رہنے والے ہیں, اور رہنے والے نہیں ہیں بلکہ مخالفت کرنے والے ہیں. واہ واہ واہ. اگر آنکھوں سے دیکھنے سے کوئی صحابی رسول بنتا تو معاف کیجیے اذان محترم, شیطان اور ابلیس سے بڑھ کے کوئی صحابی رسول نہ ہوتا. اس لیے کہ ابلیس وہ شخص ہے, ابلیس وہ فتنہ ہے کہ جس نے صرف رسول اللہ کی نہیں بلکہ آدم سے لے کے خاتم النبی نبی کو دیکھا ہے. آدم کو اس نے دیکھا ہے, نوح کو اس نے دیکھا ہے, اسماعیل کو اس نے دیکھا ہے, ابراہیم کو اس نے دیکھا ہے. 1,24,000 پیغمبر کو دیکھتا آیا ہے, لہذا پھر اس سے بڑھ کے کوئی صحابی نہیں ہو سکتا ہے. اذان محترم یاد رکھیے, صحابی صرف آنکھوں سے دیکھنے سے نہیں بنتا ہے بلکہ اپنی پیشانی کو عقیدت سے جھکا دے آل محمد کی ڈیوڑی پر, وہ صحابی رسول بنتا ہے. اس لیے کہ آل محمد وہ ہے کہ ان کا پسینہ گرتا جاتا ہے, رسول بنتے سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ. یہاں آپ کو تعریف کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اپنا شجرہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ اپنی پیشانی کو جھکا دیں آل محمد پر. شعر لکھا ہوا ہے خواجہ معین الدین چشتی کا. کون ہے خواجہ؟ آل محمد کے دیوانے ہیں خواجہ. واہ واہ واہ. اپنی پیشانی کو جھکایا ہے در علی پر, اپنی پیشانی کو آل محمد پر جھکایا ہے. اگر خواجہ معین الدین چشتی یہ شعر نہ کہتے, آل محمد کی فضیلت میں قصیدہ نہ پڑھتے, تو پھر آج خواجہ کو لوگ اتنے نہ جانتے جتنا آج دنیا جانتی ہے. کس لیے جانتی ہے؟ کہ اس لیے کہ آل محمد کے دیوانے ہیں. بادشاہ حسین, حسین شاہ ہے, حسین بادشاہ بھی ہے. خواجہ معین الدین چشتی فرماتے ہیں حسین شاہ بھی ہے, حسین بادشاہ بھی ہے. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ دی است حسین دی پناہ است حسین. حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے. اب اگر اجازت ہو تو ایک جملہ کہوں. خواجہ معین الدین چشتی نے کہا کہ حسین دین بھی ہے. دنیا سمجھ رہی ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں, ہم کہیں گے کہیں اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خواجہ معین الدین چشتی کے در پہ آ جاؤ. خواجہ نے بتایا کہ دین کیا ہے, اسلام کیا ہے. خواجہ نے بتایا کہ دین بھی ہے حسین اور دین کی پناہ بھی ہے حسین. جملہ پڑھ رہا ہوں, دھولپور والوں پوری توجہ چاہتا ہوں. خواجہ نے بتایا کہ حسین دین بھی ہے اور دین کی پناہ بھی ہے, یعنی جو دین کی پناہ ہو اسے حسین کہتے ہیں, دین کی پناہ ہو اسے حسین کہتے ہیں. 28 رجب کو قافلہ حسین کربلا کے لیے روانہ ہوئے. مدینے سے جا رہے حسین ایک مرتبہ جیسے ہی جنت البقیع کی قبر پر پہنچے, اماں کی قبر پر پہنچے, شہزادی زہرا کی قبر پر پہنچے. شہزادی زہرا کی آواز آئی, امام حسین رخصت ہونا چاہتے ہیں. شہزادی کی آواز بلند ہوئی, میرے لال حسین, میرے لال عباس کو بلاؤ. پوری توجہ چاہتا ہوں. دی است حسین دی کی پناہ است حسین. کہا میرے لال عباس کو بلاؤ. امام حسین نے آواز دی کہ عباس,
अम्मा ने बुलाया, मौला अब्बास शहजादी की कब्र के करीब आए। अब अल्लाह जाने शहजादी के दरमियान में और गाजी अब्बास के दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई, या जुमले को बदल कर कह रहा हूं, एक माँ और बेटे के दरमियान में क्या गुफ्तगू हुई। लेकिन मौरिखों ने इतना जरूर लिखा, शहजादी ने आखिरी वक्त में कहा, मेरे लाल जा तो रहे हो करबला के लिए, लेकिन तुम्हें यह भी याद होगा कि मांगा किस लिए था मेरे शौहर अली ने, करबला के लिए। लेकिन मैं सैयदा तुम्हें एक अमानत सौंप रही हूँ, मेरा हुसैन जिसे मैंने चक्कियां पीस कर पाला है तुम्हारे हवाले है, लिहाजा तुम्हारी पनाह में है हुसैन। ये कह के हुसैन को रुखसत किया है। अब अज़ान मोहतरम जुमला अर्ज कर रहा हूँ। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, दी अस्त हुसैन दी की पनाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन दी पनाह अस्त हुसैन। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं कि हुसैन दीन भी है और दी की पनाह भी है, दी की पनाह भी है हुसैन। अजीजों याद रखो, जो दी की पनाह हो और जो हुसैन की पनाह हो। और जो हुसैन की पनाह हो उसे अब्बास कहते हैं। अब तीसरा मिसरा क्या कहा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, फरमाते हैं, सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, वाह 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 वाह, सरदार नदाद दस्ते दर दस्ते यजीद, सर दे दिया मगर नहीं दिया यजीद के हाथ में हाथ, सर दे दिया मगर नहीं दिया यजीद के हाथ में हाथ। मैं हाथों को जोड़कर कहूंगा, मौला जिस तरह से आपने अपने हाथ को बचा लिया था उसी तरह से सर को भी बचा लेते, आज सर कलम ना होता। मौला जिस तरह से आपने यजीद की बैत ना करके अपने हाथ को बचा लिया उसी तरह से मौला अपने सर को भी बचा लेते। मौला फरमाते हैं, जुमला पेश कर रहा हूं अज़ान मोहतरम, मौला फरमाते हैं, और सुनो, यजीद मंगता है, यजीद भिखारी है, और देखो हम आले मोहम्मद के दर से जो मीरास चली आ रही है सखावत की, जो देने की चली आ रही है, ये कि हमारा दर वो है, हमने अच्छे अच्छों को खाली हाथ जाने नहीं दिया है, हमने अपने दर से फरिश्तों को खाली हाथ जाने नहीं दिया है, उन्हें भी कुछ दे के जाने दिया है। लिहाजा यजीद मंगता है, यजीद भिखारी है, लिहाजा हम यजीद जैसे जालिम को भी अपने दर से खाली लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक नारे हैदरी। मोहम्मद से मस हो गया अपनी पेश सहाबी रसूल हैं। बहुत दूर के रहने वाले हैं, फारस के रहने वाले हैं, सलमान फारसी, लेकिन आले मोहम्मद का दिल में शौक दीदार पैदा हुआ, रसूलुल्लाह की मोहब्बत जागी, जिक्र सुना फारस में,
کہ مدینے میں ایک رسول آیا ہے، لہذا وہیں سے شوق دیدار پیدا ہوا۔ جنگلوں کی بیابانوں کی خاک چھانتے ہوئے جناب سلمان فارسی مدینے پہنچے اور رسول اللہ کے اصحاب میں شامل ہوئے، اور شامل ہونے کے بعد رسول اللہ کے سب سے بزرگ صحابی میں نام آتا ہے جناب سلمان فارسی کا اور جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا۔ لہذا جناب سلمان فارسی کو ہیں بزرگ صحابی ہیں کہ جنہیں واحد یہ فضیلت عطا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایمان کے 10 درجے ہیں اور سلمان 10ویں درجے پر فائز ہیں۔ اس کے بعد سلمان فارسی کو یہ فیض حاصل ہے کہ وہ در سیدہ پہ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے کہ خود رسول اللہ کو بارہا یہ فرماتے سنا ہے بزم رسول میں، جیسے ہی سلمان کو دیکھتے تھے مسکرا کے فرماتے تھے سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ کیا آج میری بیٹی سیدہ کے گھر پہ نہیں گئے؟ کیا آج علی کی کوئی خبر لے کر کے نہیں آئے؟ کیا آج سیدہ کے کوئی فضائل بیان نہیں کرو گے؟ کیا آج کوئی حسنین کے کرامت بیان نہیں کرو گے؟ تو سلمان فارسی فضائل آل محمد بیان کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بزرگ صحابی تھے، اور یاد رکھیں مولا کائنات نے ایک بار سلمان فارسی سے کچھ مذاق کیا، مذاق میں کچھ باتیں کہی، لہذا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہمارے اور آپ کے مذاق کرنے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن آل محمد کا جو مذاق ہوتا ہے، جو بات کرنے کا انداز ہوتا ہے، اس میں درس ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ لہذا ہماری بات کرنے سے کہ سامنے والے کو برا بھی لگ سکتا ہے، اور آیا کہ سامنے والے کو ہماری بات پسند بھی آ سکتی ہے، لیکن آل محمد کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ درس ہوتی ہے، ہدایت ہوتی ہے۔ لہذا مولا کائنات نے مذاق کیا، سلمان فارسی رسول اللہ کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں۔ رسول اللہ کی عمر ہے پوری 63 سال، اور سلمان فارسی کی عمر جو ہے وہ 100 سال پار ہو چکی ہے، لہذا بزرگ صحابی ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں سن میں آپ سے بھی بڑا ہوں، لیکن علی تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، لیکن پھر بھی مجھ سے مذاق کیا ہے۔ اب رسول اللہ نے مولا کائنات کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا علی تم نے کہا، مولا کائنات نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا یا رسول اللہ سلمان سے پوچھئے، اپنے صحابی سے پوچھئے کہ جب انہیں جوانی میں کچھ شیروں نے جنگل میں گھیر لیا تھا، قریب تھے کہ انہیں قتل کر دیتے، انہیں چیر پھاڑ ڈالتے، لہٰذا انہوں نے کسی کو مدد کے لیے بلایا تھا، کسی کو مدد کے لیے بلایا تھا، ان سے پوچھئے۔ اب جناب سلمان فارسی سے رسول نے سوال کیا کیا ایسا ہے؟ کہا ہاں میں نے جوانی میں مجھے جنگل میں کچھ شیروں نے گھیر لیا تھا، اور میں نے کسی کو مدد کے لیے بلایا تھا، اور میں نے دعا کی تھی بارگاہ خداوندی میں پروردگار میری مدد کر مجھے بچا لے، لہٰذا ایک نورانی شخص آیا تھا اور اس نے ان شیروں کو دور بھگا دیا تھا۔ اور اس کے بعد مولا مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس نورانی شخص نے جاتے وقت تمہیں کوئی تحفہ دیا تھا؟ کہا ہاں مجھے اس نورانی شخص نے ایک تحفہ دیا تھا۔ مولا کائنات نے اپنی عبا میں ہاتھ ڈالا، اور عبا میں ہاتھ ڈالنے کے بعد ایک گلاب کا پھول، ایک پھول جو ہے وہ سلمان فارسی کی خدمت میں پیش کیا، کہا کہیں یہ تحفہ وہی تو نہیں ہے؟ ایک مرتبہ جیسے اس پھول کو دیکھا کہا ہاں یہ وہی پھول ہے جو اس نورانی شخص نے مجھے عطا کیا تھا۔ مولا متقیان نے مسکرا کے فرمایا اور سلمان کہاں کھو گئے؟ ذرا اس چہرے پہ بھی تو نظر ڈالو، اس چہرے پہ بھی نظر ڈالو، کیا وہ ایسا ہی نظر آتا تھا؟
اب سلمان نے چہرے کو دیکھا، چہرے علی کے عبادت کی، ایک مرتبہ مسکرا کے فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس نورانی شخص میں اور اس چہرے میں بہت مشابہ ہے، ملتا جلتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ممکن ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا اے سلمان یاد رکھو میرا بھائی علی وہ ہے، میرا وسیع وہ ہے کہ تمام نبیوں کی مدد چھپ کر کی ہے، لیکن چمن چمن کلی کلی شہر شہر گلی گلی تو ہی وسیع تو ہی ولی نعرہ حیدر۔ واہ واہ واہ۔ اب ادھر سلمان نے جیسے ہی مولا کائنات کے چہرے کو دیکھا بس سمجھ گئے، فوراً علی کی تعظیم میں جھک گئے، اور تاریخ کے پنوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس دن سے جب بھی بزم رسول میں مولا کائنات کو آتا ہوا دیکھتے تھے سلمان علی کی تعظیم میں کھڑے ہو جاتے تھے، جھک جاتے تھے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ادھر مولا کائنات کے بزم میں کچھ چاہنے والے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے یا علی ہم نے سنا ہے کہ آپ کا چاہنے والا، یا ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ جس مردے کو چاہیں زندہ کر دیں گے۔ مولا نے مسکرا کے فرمایا اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو ہمارا چاہنے والا بھی کر سکتا ہے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ کام تو ہمارا چاہنے والا بھی کر سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا یا علی کیا یہ کام سلمان کر سکتے ہیں، مقداد کر سکتے ہیں، ابوذر کر سکتے ہیں، عمر کر سکتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں شاید تم نے سنا نہیں ہے میں نے کیا جواب دیا، جو بھی ہمارا چاہنے والا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اب لوگ دوڑے ہوئے سلمان فارسی کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے سلمان ہم نے سنا ہے تم مردوں کو زندہ کر لیتے ہو۔ اب سلمان نے جیسے ہی سنا، جملہ سنیے ثانی محترم، سلمان نے جیسے ہی سنا کہا میں نے کہا کیا تو نہیں ہے، میں نے کبھی مردے کو زندہ نہیں کیا۔ کہا تم سے کس نے کہا؟ کہا ولیوں کے ولی نے کہا ہے، کائنات کے امیر نے کہا ہے، حسنین کے بابا نے کہا ہے، زہرا کے شوہر نے کہا ہے، رسول کے وزیر نے کہا ہے، پیغمبر نے کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا سلمان بھی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا۔ سلمان فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی مردے کو زندہ تو نہیں کیا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے لیکن اگر وہ کہتا ہے تو ضرور کر دوں گا۔ کہا سلمان دلیل چاہیے، ثبوت چاہیے۔ کہا چلو قبرستان چلتے ہیں۔ قبرستان سلمان پہنچے۔ کہا سلمان فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی کی قبر تم ڈھونڈ لو، جس قبر سے مردے کو زندہ کرنا ہے۔ لوگوں نے بھی ایک بوسیدہ قبر کو تلاشا جو ٹوٹی ہوئی تھی، لہذا جس میں کہ اگر جھانکا جائے تو مردہ نظر بھی نہ آئے، یہاں تک کہ ہڈیاں بھی نظر نہ آئے۔ کہا سلمان اس قبر سے تمہیں مردے کو زندہ کرنا ہے، سلمان اس قبر سے تمہیں مردے کو زندہ کرنا ہے۔ سلمان اس قبر کے قریب پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اٹھ اسی کے حکم سے جس نے مجھے یہ فضیلت بخشی ہے کہ میں بھی اتنا کہنا تھا کہ قبر سے ایک مردہ باہر نکلا اور باہر نکلتے ہی کہتا ہے این الجمل این الجمل، میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کیا سلمان یہ مردہ کیا کہہ رہا ہے، ارے اسے تو پوچھنا چاہیے تھا کہ میرے گھر والے کیسے ہیں، میرے پریوار والے کیسے ہیں، میرے اہل خاندان کیسے ہیں۔
لیکن یہ اپنے اونٹ کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے؟ سلمان فرماتے ہیں کیا تم نے حدیث رسول نہیں سنی ہے؟ حدیث رسول ہے کہ انسان جب بھی جو کام کرتے ہوئے مرے گا، جب بروز محشر قبر سے اٹھایا جائے گا وہی کام کرتے ہوئے اٹھے گا۔ لہذا یہ شخص جنگل میں اونٹ چرا رہا تھا، اس کے اونٹ کو سانپ نے ڈس لیا، اس کے بعد اس کو بھی ڈس لیا، لہذا یہ اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا تھا، لیکن اسے جب یہ اونٹ کو تلاش کر رہا تھا تو اسے سانپ نے ڈس لیا، اس کی موت واقع ہو گئی، اسے دفن کر دیا گیا۔ اب جب یہ قبر سے اٹھا ہے تو اپنے اونٹ کو تلاش کر رہا ہے کہ میرا اونٹ کہاں ہے، میرا اونٹ کہاں ہے۔ لہذا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھو ذکر علی کیا کرو۔ دل بولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا، الگ میزان مت تولا علی مولا، حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ادھر آئیے، سلمان آخری وقت ہے، مدائن میں ہے، انتقال کا وقت قریب ہے، لہذا اپنے بیٹے کو وصیت کی میرے لال نہ تو مجھے غسل و کفن دینا، نہ میری میت کو کاندھا دینا۔ یہ کہہ کے سلمان لیٹ گئے اور ایک چادر کو اوڑھ دیا، ادھر روح پرواز کر گئی۔ اب بیٹے نے وصیت پڑھی کہ باپ کا حکم ہے کہ نہ تو غسل و کفن دینا ہے نہ کاندھا دینا ہے۔ اب بیٹا بھی حیران ہے کہ اس عالم میں کوئی اپنا نہیں ہے جو غسل و کفن دے گا، مجھ پر یہ واجب ہے اس لیے کہ میرا باپ مر گیا ہے، اور بیٹے پر واجب ہے کہ باپ کے جنازے کو غسل و کفن دے۔ لیکن عجیب وصیت کی ہے سلمان نے کہ غسل و کفن نہیں دینا ہے۔ ابھی یہ وصیت پر غور کر رہا تھا کہ اتنے میں دیوار کے اندر سے ایک نور ظاہر ہوا۔ اب جیسے ہی بیٹے کی نگاہ اس نور کی جانب پہنچی، چاہتا ہے کہ اس نور کو دیکھے، کہ اتنے میں کیا دیکھا کہ باپ جو لیٹا ہوا ہے، سلمان فارسی جن کی روح پرواز کر چکی ہے، مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، جیسے اس نور کو دیکھا ایک مرتبہ سلمان فارسی کی لاش جو ہے کھڑی ہونے لگی اور احترام میں جھکنے لگی۔ ایک مرتبہ وہ نور آ کے کہتا ہے اے سلمان اب بس کرو، اب تمہیں موت واقع ہو گئی ہے، لہذا اب علی کا احترام نہ کرو۔ ایک مرتبہ سلمان کہتے ہیں مولا ہمیشہ سے عادت تھی، جب سے آپ کو بس میں رسول میں دیکھتا تھا احترام میں کھڑا ہو جاتا تھا، لہذا اب میں مر گیا ہوں، لیکن موت بھی میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے، میں آپ کے احترام میں کھڑا ہوں۔ یہ ہے سلمان فارسی، یہ ہے صحابی رسول۔ یہاں تک کہ عرب میں جو مسجد بنائی گئی نجف اور کوفے کے درمیان میں، لوگوں نے مسجد کا نام رکھا مسجد سلمان۔ لہذا جب مولا کائنات کے جنازے کو 21ویں رمضان کو حسنین لے کر کے چلے ہیں، جیسے اس مسجد کے قریب سے پہنچے ہیں تو اتنے چاہنے والے تھے سلمان فارسی، مولا کے شہدائی تھے، مولا کے فدائی تھے، جیسے ہی جنازہ مولا کائنات کا گزرا ہے نا تو مسجد سلمان بھی اسی طرح سے جھک گئی جس طرح سے سلمان جھک جاتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں صحابی۔ یہ ہم پر الزام ہے کہ ہم صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہاں ظالم آل محمد کا تذکرہ تو ہم کرتے ہیں، یہاں آؤ ہم بتائیں گے، اس لیے کہ صحابی کبھی صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ یاد رکھو صحابہ کو ہم برا نہیں کرتے کہتے ہیں، اور ہر کسی برے کو صحابہ بھی نہیں کہتے ہیں، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس لیے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جیسے صحابی جنہیں رسول اللہ نے وصیت کی اور یہاں تک کہ امانت دی ہے، ضمانت دی ہے زندگی کی، جب کہا ہے نا جابر ابن عبداللہ انصاری نے یا رسول اللہ میری وقت
अब उम्र कितनी बची है, मैं बहुत बुजुर्ग हो गया हूँ। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया था, ऐ जाबिर, अभी से मौत का ख्याल कहाँ करने लगे, इसलिए अभी तो तुम्हें मेरा 5वां हाथी देखना है। कहा या रसूलल्लाह, मैं तो नाबीना हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ, अभी आपका 5वां हाथी देखना है। कहा हाँ, और तुम्हें हमारी अमानत भी पहुंचाना है, मेरा सलाम पहुंचाना है। लिहाजा चूंकि आज की मजलिस सैयद शुहदा के चेहरों की मजलिस है, यकीनन कोरोना की वजह से, इस बीमारी की वजह से जो हिंदुस्तान से और पूरी दुनिया से ज़ायरीन करबला की ज़ियारत के लिए जाते थे, लिहाजा बॉर्डर बंद है, लेकिन ज़ायरीन ज़ियारत के लिए ना पहुंच रहे हैं। लेकिन अफसोस है और दिलों में इमाम हुसैन का गम है, लेकिन इस बीमारी के तहत मजबूरी भी है कि हम इमाम हुसैन की ज़ियारत को नहीं पहुंच सकते। लेकिन नज़ारे मोहतरम मासूमीन का फरमान है, उलमा ने बताया है कि जो कब्र हुसैन की ज़ियारत के लिए नहीं पहुंच सकते हैं, वो दूर से अरबईन में ज़ियारत अरबईन पढ़ें और अपने मौला को यहाँ से सलाम पेश करें। यकीनन मौला आपका सलाम कबूल करते हैं। बस फजाइल का आखिरी जुमला पेश करा, उसके बाद इंशाल्लाह रफ्ते मसाइब की तरफ। करबला, मासूमीन का फरमान है कि करबला की सरजमीन जन्नत का एक टुकड़ा है। मासूमीन फरमाते हैं कि